سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام بروز جمعہ سن 61 ہجری میدان کربلا میں موجود ہیں، اور سامنے یزیدیوں کا ایک بڑا لشکر موجود ہے جس کی تعداد تقریباً 22,000 ہے، یعنی 22,000 افراد پر مشتمل یزیدیوں کا ابن زیاد کا تیار کردہ پورا لشکر موجود ہے، اور اس کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بظاہر مختصر قافلہ اور لشکر موجود ہے۔ اب جنگ کی جب ابتدا ہوتی ہے تو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقام کربلا، یعنی کربلا کا میدان جس مقام پر ہے، اس کے قرب و جوار میں جو گاؤں تھے، وہاں کے رہنے والے جو مسلمان تھے، عاشقان رسول تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی، آپ ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں، یعنی آپ کی اولاد، آپ کے رفقا اور آپ پر یہ حملہ کریں، اس سے پہلے ہم اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں انہوں نے عرض کی، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت بھی مرحمت فرمائی۔ 10 محرم الحرام کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا جب یزیدی لشکر سے ہوتا ہے اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے، تو جنگ کے آغاز میں میدان کربلا کے قریب جو گاؤں ہیں وہاں کے مسلمان اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اور ان کے نام کیا تھے، ان کے احوال کیا تھے، کس انداز میں ان کی شہادتیں ہوئیں، وہ سیرت کی اور تاریخ کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ بہرحال جب بھی واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے یا بیان کیا جائے تو ان افراد کی قربانی اور ان کے ذکر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ واقعہ کربلا میں شہادت پانے والے یہ افراد بھی تھے جو کہ میدان کربلا کے قریب کسی گاؤں کے باشندے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عظیم المرتبت ہستی تھے، اور آپ نے قدم قدم پر یزیدیوں کو نصیحت فرمائی، اور خطبے کے ذریعے بھی، نصیحت کے ذریعے بھی، اپنے ملفوظات کے ذریعے بھی انہیں اس ظلم سے روکنے کی کوشش فرمائی۔ اس دوران کچھ افراد ایسے بھی تھے جو خوش نصیب تھے اور یزیدی لشکر سے نکل کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت قافلے میں شریک ہوئے، اور ان پر نصیحت نے اثر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بڑے گناہ اور جرم سے بچا لیا۔ ان میں سر فہرست نام آتا ہے حر بن یزید کا۔ یہ حر بن یزید وہی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کوفہ کی طرف سفر اختیار فرما رہے تھے، تو کوفے سے 2 منزل پہلے اسی حر بن یزید نے 1000 افراد کے لشکر پر مشتمل لشکر لا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور کوفے جانے نہ دیا، اور کہا کہ ابن زیاد نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ اس پیغام کے مطابق یزید پلید کی بیعت فرمائیں۔ لیکن چونکہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اور اس نے جوش مارا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی بے وفائی ہے نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی آل کے ساتھ۔ لہٰذا جب جنگ کا آغاز ہوا تو حر بن یزید اگرچہ یزیدی قافلے میں تھے، لیکن ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، اور یہ بالکل بے چین اور مضطرب ہو گئے۔ یہ کبھی ابن زیاد کے پاس جاتے اور اسے کہتے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت بڑا ظلم ہے، نبی کریم علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ یہ ظلم کسی طور پر بھی جائز اور درست نہیں۔ جب حر بن یزید ابن زیاد کو یہ کہتے تو ابن زیاد کے پاس، اس بدبخت کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ امنگ پیدا ہوتی ہے کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، ان سے معذرت کرتا ہوں، اور ان کے قافلے میں شریک ہو کر راہ خدا میں شہادت کا رتبہ پاتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی لشکر سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچتے ہیں، اور اپنے گھوڑے سے اتر کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا سیدی، میں وہی حر بن یزید ہوں جس نے آپ کو اس مقام پر روکا تھا، آپ کو اس مقام پر رکنے پر مجبور کیا تھا، لیکن میں اپنی اس غلطی پر نادم ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیے، اور مجھے اپنے قافلے میں، اپنے لشکر میں، اپنے اس کاروان میں قبول فرمائیے، اور میں آپ کی طرف سے اب لڑوں گا اور یزید پلید کی فوج کا مقابلہ کروں گا اور شہادت کا رتبہ پاؤں گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت بھی دی، اور ان سے جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کو معاف بھی فرمایا۔ اس سے پہلے
حضرت سیدنا حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے مصعب بن یزید۔ یہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکالمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، یعنی حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے سے پہلے جب یزیدی قافلے ہی میں آپ موجود تھے تو آپ کے بھائی نے مصعب بن یزید نے کہا کہ میں آپ کو اتنا گھبرایا ہوا، اتنا پریشان حالت میں دیکھ رہا ہوں، حالانکہ آپ تو بڑے بہادر ہیں، شجاع ہیں اور آپ نے بڑی بڑی جنگوں میں شرکت کی ہے، خون بھی دیکھا ہے، قتال بھی دیکھا ہے، لیکن آپ کی یہ کیفیت آج سے پہلے نہیں تھی۔ تو حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مصعب بن یزید کو جو کلمات کہے وہ بڑے ایمان افروز ہیں اور بڑے تاریخی ہیں۔ کاش کہ یزیدیوں کو بھی یہ احساس ہوتا اور وہ اس جرم کا ارتکاب نہ کرتے۔ چنانچہ جب مصعب بن یزید یعنی کہ حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کی یہ کیفیت اضطراب دیکھ کر آپ کو کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو حر نے کہا، صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حر نے کہا اپنے بھائی کو، مصعب بن یزید کو، حر نے کہا کہ اے برادر، اے میرے بھائی، اے میرے برادر، اے میرے بھائی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے۔ یعنی پہلے بھی میں جنگوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن یہ جنگ ایک خاص نوعیت کی ہے کیونکہ سامنے جس سے جنگ کی جا رہی ہے یا جس سے جنگ ہونی ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ حر نے کہا کہ اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، یعنی امام حسین سے لڑنا اپنی عاقبت سے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے۔ میں بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں کہ اگر یزید کی طرف سے میں لڑتا ہوں، اس لشکر کا میں ساتھ دیتا ہوں تو میرا مقدر جہنم ہوگا، اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے میں لڑتا ہوں تو مجھے جنت عطا کی جائے گی اور میرا مقدر جنت ہوگا۔ تو حر نے کہا میں اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، یہ جنگ جو ہے اپنی عاقبت سے لڑائی ہے، میں بہشت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور میرا دل اس کی ہیبت سے کانپ رہا ہے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تھی، یعنی کہ حر بن یزید اپنے بھائی مصعب بن یزید سے یہ بات کر رہے تھے کہ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی اور فرمایا کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر جان نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضوری میں سرخروئی پائے۔ اب یزید کا پہلے ہی حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے ہی ذہن بن چکا تھا اور ان پر خوف خدا طاری ہو چکا تھا اور اہل بیت کی محبت اپنے جوش پر تھی۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، یہ کلمات ارشاد فرمائے، تو حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، معافی کی اور عرض کی کہ میں آپ کی طرف سے معافی مانگی اور عرض کی کہ میں آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کے سر پر دست مبارک رکھا، حر کے سر پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اے حر، بارگاہ الہی میں اخلاص مندوں کے استغفار مقبول ہیں اور توبہ مستجاب، عذر خواہ محروم نہیں جاتے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ۔ یعنی یہ کلمات قرآن مجید کے آپ نے تلاوت فرمائے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور فرمایا کہ شاد باش کہ میں نے تیری تقصیر معاف کی اور اس سعادت کے حصول کی اجازت دی۔ اب جب حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معافی بھی عطا ہو گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت اور شفقت بھی مل گئی، تو یہ کیفیت دیکھ کر حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے مصعب بن یزید، ان کا دل بھی بدلا اور ان پر بھی خوف خدا کی کیفیت طاری ہوئی، اور یہ بھی اپنے گھوڑے کو بھگاتے ہوئے حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے ایک ہدایت کا سامان بنے ہیں، آپ کی اس کیفیت کو اور اس فیصلے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اب میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑوں گا اور جام شہادت نوش کروں گا۔ یہاں پر جب واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے تو حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم سعادت عطا فرمائی کہ یزیدی لشکر سے نکل کر یہ حسینی قافلے کے شریک بنتے ہیں اور راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا میں آپ کا نام آتا ہے۔ تو حر بن یزید کے ساتھ ان کے بھائی کا بھی ذکر ہونا چاہیے، مصعب بن یزید، انہوں نے بھی یزیدی قافلے سے لوٹ کر، یزیدی قافلے سے منہ موڑ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں شرکت کی
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور دعاؤں کی برکت سے اس جنگ میں جہاد کیا اور شہادت کا درجہ پایا۔ بہرحال حضرت سیدنا حر بن یزید اور آپ کے بھائی حضرت سیدنا مصعب بن یزید، ان دونوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں اور ان کی محبت میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس وقت ان کو اور دیگر شہداء کو ملا کر تقریباً 50 سے زیادہ افراد ایسے تھے جو شہادت کا جام نوش کر چکے تھے۔ اب دیگر افراد نے جب شہادت کا نذرانہ پیش کر دیا تو اب اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیہ تھے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی آل کے افراد تھے، مولا علی کے صاحبزادے تھے، حضرت امام حسن اور امام حسین کی اولاد تھی، وہ شریک تھے۔ اب انہوں نے میدان جنگ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا اور میدان جنگ میں اترے۔ اب یہ منظر کیسا ہوگا کہ میدان کربلا میں 22,000 کا لشکر ہے اور ان کے مقابلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے جو نوجوان ہیں وہ بظاہر انتہائی قلیل مقدار میں ہیں، لیکن جب یہ میدان میں اترتے ہیں تو ان یزیدیوں پر ایک خوف طاری ہوتا ہے اور اس جرأت کے ساتھ اہل بیت کے نوجوان آگے لڑتے ہیں کہ یزیدی جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دل پر ایک خوف طاری ہوتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے نوجوان بظاہر ان کے پاس اتنا ہتھیار بھی نہیں ہے، یعنی جنگ کے آلات بھی نہیں ہے، بظاہر اتنی ان کے پاس افرادی طاقت اور قوت بھی نہیں ہے، اور 3 دن سے ہم نے ان کو پیاسا رکھا ہوا ہے۔ اس پیاس کی شدت میں، اس اضطراب میں اور اس بظاہر نظر آنے والی قلت کے باوجود یہ اتنی جواں مردی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہماری رگوں میں پیارے مصطفیٰ کا اور حیدر کرار مولا مرتضیٰ کا خون ہے۔ جب ابن زیاد نے اور اس کے لشکر کے افراد نے دیکھا کہ اہل بیت اطہار کے جو نفوس قدسیہ ہیں، نوجوان ہیں، اس بہادری سے لڑ رہے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی یہ ماننا پڑا کہ اگر اسی طرح یہ جنگ کا سلسلہ رہا اور کوئی الگ سے سازش نہ کی گئی اور یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ اہل بیت کے مختصر افراد ہمارے اتنے عظیم لشکر کو شکست دے دیں۔ چنانچہ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن سعد جو بدبخت تھا، ابن سعد کون تھا؟ یہ ابن زیاد کی طرف سے اس یزیدی لشکر کا سپہ سالار مقرر ہوا تھا۔ 22,000 کے لشکر کا یہ سپہ سالار تھا اور ساری ذمہ داری جس طرح یزید پر آتی ہے، ابن زیاد پر آتی ہے، تو ابن سعد بھی برابر کا مجرم ہے، بلکہ یہ تو سپہ سالار تھا، یہ تو اس وقت میدان کربلا میں موجود تھا اور اس کے آرڈر پر ہی اس کے سپاہی یہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ چنانچہ ابن سعد نے اعتراف کیا کہ اگر فریب کاریوں سے کام نہ لیا جاتا یا ان حضرات پر پانی بند نہ کیا جاتا، یعنی اہل بیت پر پانی بند نہ کیا جاتا، تو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک ایک نوجوان تمام لشکر کو برباد کر ڈالتا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اہل بیت کے جو نوجوان ہیں یہ قہر الہی بن کر یزیدی فوج پر ٹوٹ گئے ہیں، تو اب انہوں نے یہ سازش کی کہ چاروں طرف سے ان نوجوانوں کو گھیرا جائے اور معاذ اللہ چاروں طرف سے ان پر یک بارگی حملہ کیا جائے اور پھر ان کو شہید کیا جائے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا اور میدان جنگ میں اتارا۔ اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین و جمیل تھے، ان کے چہرے پر حضرت پیارے مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، مولا علی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلوے موجود تھے، یعنی تینوں شخصیات کا یہ فیض لینے والے تھے اور بڑے بہادر تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں اترتے ہیں اور بجلی کی طرح اور قہر الہی بن کر یزیدیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اگر وار کرتے رہے تو اس طرح تو ہمارا جو لشکر ہے اس کو یہ ایک ایک کر کے ایک ایک فرد کو یہ واصل جہنم کرتے جائیں گے اور یہ آگے بڑھتے جائیں گے، فتح یاب ہوتے جائیں گے۔ لہٰذا ابن زیاد نے اور اس کے کارندوں نے یہ چال چلی کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ معاذ اللہ انہوں نے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک ساتھ حملہ کیا اور اتنے شدید وار کیے، اس طرح تیر برسائے کہ حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شہادت کے رتبے سے فائز ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام سے اٹھا کر آپ اپنے خیمے کے قریب لائے، اور آپ کی گود میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، اور اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلووں ہی میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد اب دیگر جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ تھے، جو نوجوان تھے، ان کا نمبر تھا، اور انہوں نے میدان کارزار کی طرف جانا تھا۔ ایک ایک کر کے خاندان نبوت کے ان نونہالوں نے، ان شہزادوں نے اپنی جان قربان کی، اور اپنے نانا کی، اپنے جد اعلیٰ کی شریعت، ان کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش فرمایا۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے شیرخوار یعنی دودھ پیتے صاحبزادے بھی تھے، جن کو علی اصغر کہا جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے میدان کربلا میں سر فہرست موجود تھے، اور تینوں کا نام علی تھا۔ سب سے بڑے جو تھے ان کو علی اکبر کہا جاتا ہے، انہوں نے شہادت کا جام پیا، اور سب سے چھوٹے جو ہیں وہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش کیا۔ اور جو درمیانے صاحبزادے تھے، جن کو علی اوسط کہا جاتا ہے، یہ بیمار تھے اور یہ اس واقعے میں شہید نہ ہوئے، اور انہی کو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، اور انہی سے پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک نسل کا سلسلہ آج تک دنیا میں چل رہا ہے۔ تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالکل نونہال تھے، دودھ پیتے تھے، جب پیاس کی شدت بڑھی اور ان کی والدہ کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور پینے کے لیے پانی موجود نہ تھا، اور یہ چھوٹے سے منع تھے اور پیاس کی وجہ سے اور بھوک کی شدت میں یہ رو رہے تھے، تل ملا رہے تھے، تو ان کی والدہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو اٹھا کر یزیدی قافلے والوں سے گفتگو کیجیے، اور ان کو کہیے کہ اس بچے نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اور نہ یہ اس قابل ہیں کہ یہ میدان میں آ کر کسی کو قتل کریں گے یا کسی پر تلوار اٹھائیں گے، تو یہ پیاس کی شدت میں ہیں، ان کے لیے کچھ پانی دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے، اپنے لخت جگر کو نور پارے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیتے ہیں، اور یزیدی قافلے والوں سے، یزیدی لشکر والوں سے فرماتے ہیں کہ یہ صاحبزادے جو شیرخوار ہیں، ان کی پیاس بجھانے کے لیے اور ان کے گلے کو سیراب کرنے کے لیے، ان کی تشنگی بجھانے کے لیے کچھ پانی دیا جائے، کیونکہ یہ جو ہیں یہ کسی کا مقابلہ تو کریں گے نہیں، نہ یہ جنگ لڑنے کے لیے اس عمر میں ہیں، اس تقاضے کے مطابق یعنی کہ بچپن میں ہیں، اور یہ تمہارے مقابلے میں نہیں آ سکتے، لہٰذا ان پر رحم کھاؤ اور انہیں پانی دو۔ لیکن ان یزیدیوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے، وہ انسانی صورت اور انسانی کھال میں بھیڑیے کا کردار ادا کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک یزیدی بدبخت نے ایک تیر چلایا، جو کہ سیدھا حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حلق پر لگا، اور وہ حلق کو چھیدتا ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں جا لگا۔ اتنی شدید تکلیف میں حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بھی گویا کہ قیامت ٹوٹی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اس تیر کو کھینچا، نکالا، تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے سے، آپ کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور یوں آپ نے اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں جام شہادت نوش کیا۔ تو یزیدیوں نے جو ظلم کیا اس کی ایک لمبی داستان ہے، اور اس وقت جتنے بھی موجود تھے، ماں سوائے چند افراد کے، تقریباً تمام ہی اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو، نوجوانوں کو، شہزادوں کو یزیدیوں نے ایک ایک کر کے بے دردی کے ساتھ ظلماً شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا مواخذہ فرمائے، برزخ میں بھی، میدان محشر میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کے مطابق آخرت میں ان کے لیے فیصلہ فرمائے، اور جس عذاب کے، جس ذلت کے، جس گرفت اور پکڑ کے یہ حقدار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی وہ گرفت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقاء کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے، ان کا ذکر خیر کرنے، اور ان کی اس قربانی کو بار بار پڑھ کر یاد رکھنے، اپنی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچانے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک ہمیں بھی دین حق کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔